لاہور کے اندر اسی زمانے میں اہل حدیثوں کی صرف ایک مسجد تھی اور وہ مسجد تھی چینیوں والی کی. بڑے بڑے علماء مولانا عبد الواحد غزنوی رحمت اللہ علیہ ان کو وہابی کہہ کے ان کو گالی دیتے اور لوگوں کو ان کی بات سننے سے روکتے تھے. اور پھر رات کی تاریکی میں صبح فجر کی نماز ان کے پیچھے ادا کیا کرتے تھے. لوگ پوچھتے دن کی روشنی میں ان کی مخالفت کرتے ہو, رات کی تاریکی میں ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہو, ماجرا کیا ہے؟ تو جواب دیتے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ کے رسول اللہ کی نماز کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. اپنی نمازوں کے اندر تاثیر پیدا کرو, اپنے اعمال کو, اپنے کردار کو درست کرو. جس طرح اللہ نے تمہیں مسلک خالص عطا کیا ہے, اسی طرح اگر ہمارے اعمال بھی درست ہو جائیں تو خدا کی قسم ہے اللہ کی رحمتیں دنیا میں بھی ہم پہ نازل ہوں گی اور آخرت میں بھی اللہ ہم کو سرفراز فرمائے گا. لیکن اگر قول کے ساتھ عمل کی مطابقت نہیں ہے تو خالی مسلک انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے. اعملوا فإنی لا أغنی عنکم من اللہ شیئا. اہل حدیث کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سرور کائنات کی زندگی کے نقش قدم پہ, آپ کے نقوش پا پہ چلائیں, اپنی زندگیوں کو حضور کے سانچے میں ڈھلائیں. اپنے اعمال سے, اپنے اخلاق سے اس بات کو ثابت کریں کہ اہل حدیث کی گردن کٹ سکتی ہے لیکن غیر اللہ کے سامنے جھک سکتی. اہل حدیث اس کی لاش کے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں لیکن اس کو جھوٹ بولنے پر آمادہ کیا جا سکتا. جب ہم نے مسلک میں جھوٹ گوارا نہیں کیا تو ہم نے عمل میں بھی جھوٹ کو گوارا کرنا, اور یہی سبب ہے